بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے غور کیا کہ سفیر حسین مسلم ابن عقیل کو کیوں کہتے ہیں؟ وائی؟ یہ مولا حسین کے چچا زاد بھائی اور اتنے ٹرسٹڈ تھے مسلم ابن عقیل، اتنا بھروسہ تھا مولا حسین کو جناب مسلم پہ۔ میں نے جن کلمات سے مجلس کا آغاز کیا وہ جان بوجھ کے کیا اس درگاہ میں۔ یہ مولا عباس کی زیارت کے جملے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ مولا عباس کے جو زیارت کے جملے ہیں وہی جملے مسلم ابن عقیل کے بھی ہیں۔ آپ کیا سن رہے ہیں؟ وہی جملے۔ ایک چیز یاد رکھو، کوئی زیارت مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی، یہ ساری زیارتیں نص سے معصوم ہیں، معصوم کی زبان کے جملے ہیں۔ اسی لیے ہماری ساری زیارات میں وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ تمہاری ڈیسٹینی کو بدل سکتی، تمہاری تقدیر کو بدل سکتی۔ جیسا آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں یا زیارت وارثہ پڑھتے ہیں یا زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں یا زیارت اربعین پڑھتے ہیں، جتنی معصومین کی زیارت، میں مثال دے رہا ہوں، ہر معصوم کی زیارت ہے، یا زیارت امین اللہ مولا مشکل کشا کی جو زیارت ہے، یہ ساری زیارت کے پیچھے معصوم کی نص، یہ امام کے دہنے مبارک کے جملے ہیں، زبان کے نکلے ہوئے، لسان اللہ کی زبان کے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ اسی لیے ان زیارات میں وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، اور آج تک جو باقی ہے وہ صرف اس لیے باقی ہے کہ یہ امام کے جملے ہیں۔ آپ نے غور کیا کہ جتنی دعائیں بھی ہیں، سارے معصومین کی دعائیں آپ پڑھتے ہیں مسلسل، وہ ساری دعائیں کیوں باقی ہیں؟ صرف معصوم کی وجہ سے باقی، ان کی زبان کے جملے، اس لیے ساری دعاؤں میں آپ کے پاس اثر ہے۔ اور جناب مسلم ابن عقیل، تھوڑا سا میں جناب مسلم ابن عقیل کے بارے میں بولوں، جو عام طور پہ بولا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا، صرف یہ مت جانتے ہیں کہ مولا حسین کے سفیر تھے، 9 ذیلحجہ کو آپ کی شہادت ہے۔ ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کی شہادت کے وقت، غور سے سنو، ان کی شہادت کے وقت آپ کا سن 28 برس کا تھا، 28 ایئرس کے تھے بس جب آپ شہید ہوئے، اور مولا عباس 32 ایئرس کے تھے جب آپ شہید ہوئے۔ دونوں کی زیارت کے جملے، مولا عباس کا مقام مولا عباس کا مقام ہے، میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا، میں یہ نہیں بول رہا کہ مولا عباس کا مقام یا مسلم ابن عقیل کا مقام، مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے بولنے کا۔ مولا عباس ہے، لیکن مسلم ابن عقیل بھی مسلم ابن عقیل ہے۔ جناب عباس کے بھی چچا زاد بھائی، عقیل ابن ابو طالب کے بیٹے، مولا علی کے جو بڑے بھائی تھے ان کے بیٹے۔ عجیب بات یہ کہ آج نسل عقیل ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہو گئی؟ سارے کربلا میں شہید ہو گئے۔ مسلم ابن عقیل اکیلے نہیں ہوئے، ان کے اور بھی بھائی شہید ہوئے۔ آج وہ نسل عقیل ابن ابو طالب ختم ہو گئی۔ مسلم ابن عقیل اور مولا عباس میں اتنی سملیرٹی ہے، اتنی، وہ 28 سال کے، یہ 32 برس کے۔ یہ زیارت کے جملے میں نے اب جو پڑھے، یہ جناب عباس کی بھی پڑھتے ہیں، یہی زیارت کے جملے ہیں، مسلم ابن عقیل کی زیارت میں بھی یہی جملے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام وقت کہہ رہا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کہ آپ کو میرے 2 مجلسوں میں آپ کو وہ انفارمیشن، کہ اب آپ کو وہ عقیدہ اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے، میں بار بار بول رہا ہوں، مسلم ابن عقیل بھی ویسے ہی ہیں جیسے جناب عباس ہیں، اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 1-2 آپ کے عمل بھی بتاؤں گا کہ جناب عباس سے جیسا ہم مانگتے ہیں اسی طرح آپ مسلم ابن عقیل سے مانگ سکتے ہیں۔ زیارت کے جملے کیا ہے؟ امام یہ کہہ رہا، السلام علیکہ یا عبد صالح۔ اگر امام کسی کو عبد صالح بولے تو وہ کیسا صالح بندہ ہوگا؟ سوچیں یار، میں کیا بول رہا، پیچھے والوں کو بول رہا۔ امام اگر بولا کہ یہ عبد صالح ہے، ہم پوری زندگی دعا کرتے کہ پروردگار مجھے صالح بندہ بنا لے، دعا کرنا چاہیے۔ صالح یعنی کلین، ہر چیز سے پاک،
امام یہ کہہ رہا، اور امام کبھی کسی کو دیکھ کے نہیں بولتا. امام کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ مشیت سے خالی نہیں، اس لیے کہ اسی امام کا جملہ ہے کہ نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہے. امام غلط کوئی جملہ کسی کو امپریس کرنے یا خوش کرنے کے لیے کبھی نہیں بولتا. امام بول رہے کہ السلام علیکہ یا عبد الصالح، دونوں کے لیے بولا گیا. والمطیع للہ، صرف صالح نہیں ہے، اللہ کا مطیع بھی ہے. اب سوچو، امام ہوتا مطیع، لیکن اگر امام کسی کو بولے یہ بھی مطیع ہے، کتنا بڑا مقام ہے. مسلم ابن عقیل کو کہا گیا یہ اللہ کا مطیع بندہ ہے. سلام علیکہ یا مطیع للہ، ولی رسول، صرف اللہ کا مطیع نہیں، رسول کا بھی مطیع ہے. ولی امیر المومنین، علی کا بھی مطیع ہے. ولی حسن ولی حسین، حسن اور حسین کا بھی مطیع ہے. اس کے بعد اب سنو امام کا جملہ آخری کہ یا عبد الصالح سے لے کے مطیع للہ ولی حسن ولی امیر المومنین، یا افضل الشہداء کہا امام نے. امام اگر کسی کو بولے کہ تمہاری شہادت افضل الشہداء، سارے شہداء میں افضل تم ہے. جو جملے عباس کے لیے استعمال ہوئے وہی جملے جناب مسلم ابن عقیل کے لیے استعمال ہوئے. اچھا، مسلم ابن عقیل کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کا جو چہرہ تھا وہ بالکل شبیہ پیغمبر تھا. عجیب لگا آپ کو؟ شہزادے علی اکبر 18 سال کے تھے جب شہید ہوئے، وہ بعد میں آئے. مسلم ابن عقیل پہلے 10 سال بڑے. چہرہ بالکل اللہ کے رسول کا شبیہ پہ. جب مدینے میں چلتے تھے تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، پرانے لوگ جو تھے. اس کے بعد آپ کی آواز، جو اللہ نے آپ کو آواز دی تھی، شبیہ تھے امیر المومنین کے. ایسے معلوم ہوتا تھا علی بول رہے ہیں. چہرہ رسول کا، آواز علی کی. سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے مسلم ابن عقیل. اسی لیے مولا حسین نے آپ کو سفیر بنا کے کوفہ بھیجا تھا کہ ہمارے پاس رسول بھی ہے، علی بھی ہے. ابھی اور بتاؤں گا ان کے بارے میں. تو اتنے مطیع تھے اللہ کے اور معصومین کی. ایسی پرسنالٹی ہے مسلم ابن عقیل کی. یہ جناب عباس کے سگے بہنوئی بھی ہیں، امیر المومنین کے داماد بھی ہیں. کئی رشتے ہیں جناب مسلم کے. اور ان کے پاس ایک جذبہ تھا، وہ جذبے پہ مجھے بولنا ہے کہ ہم مسلم ابن عقیل کی شہادت سے یا ان کے پرسنالٹی سے یا ان کی زندگی سے ہم کیا سیکھیں. ایک جذبہ تھا مولا حسین کے لیے، ایسا جذبہ. میں نے ابھی شاید آغاز میں ایک جملہ بولا، اس کو ریپیٹ کر رہا. مسلم ابن عقیل موسٹ ٹرسٹڈ پرسن تھے حسین کی آرمی میں. عباس کو چھوڑ دو. ٹرسٹڈ یعنی نہیں سمجھا کیوں؟ مسلم ابن عقیل امام حسین کے اتنے بھروسہ والا انسان تھا، اتنا بھروسہ تھا مولا کو کہ حسین نے جو خط لکھا تھا خوفیوں کے نام پہ اور مسلم کو دیا تھا کہ یہ میرا سفیر ہے، کیا بول کر لکھا تھا کہ میں اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو تمہارے درمیان میں بھیج رہا اپنا سفیر بنا کر. اس کے بعد امام کا جملہ امام کے ہاتھوں، حسین نے کہا کہ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایسا ہے جیسے میرے ہاتھ پہ بیعت کی. کیا سن رہا ہے؟ کتنے ٹرسٹڈ دوستو. ہم کو ویسے ٹرسٹڈ امام کے بننا ہے، ویسا ٹرسٹڈ ہم حسین کے بننا ہے کہ حسین کو ہمارے اوپر یقین ہو. صرف زبان سے مت بولو، زبان سے مت بولو، بلکہ ڈو سم تھنگ ان یور لائف. کام کر کے بتاؤ. تو حسین کے ٹرسٹڈ ہو گئے. مسلم ایسے ٹرسٹڈ تھے کہ امام کا جملہ کہ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایسا ہے جیسے میرے ہاتھ پہ بیعت کی. کتنا بھروسہ حسین کو. اور کئی ریزنز بتائے گئے جو مسلم کو بھیجا گیا کوفہ، اس لیے کہ جناب مسلم کو ان کے بابا سے وہ صفت ملی تھی. جناب عقیل کے بارے میں کیا ہے؟ جناب عقیل کے بارے میں یہ ہے کہ جناب عقیل خاندان سے واقف ہوتے تھے، قبیلے والوں سے واقف ہوتے تھے. اسی لیے مولا علی نے جناب عباس کی ماں سے شادی کے وقت
مولا نے مسلم عقیل ابن ابو طالب سے پوچھا تھا کہ بھائی میں ایک ایسے قبیلے میں ایک ایسے ٹرائب میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جان سے میری شجاعت کا وارث ملے. وہ علی پوچھ رہا کہ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے. وہ علی پوچھ رہا جو نسلوں سے واقف ہے. وہ علی پوچھ رہا جو صرف انسانوں کی نسلوں سے نہیں، جانوروں کی اور حیوانات اور چرند اور پرند کی نسلوں سے واقف. وہ علی نے کیوں پوچھا؟ صرف اس لیے کہ عقیل کو بیدار کرنا تھا کہ میں کربلا کے لیے عباس کی تیاری کر رہا ہوں، تم مسلم کی تیاری کرو. میں یہ پورے 2 مجلسیں جناب مسلمی پہ پڑھوں گا، ان کے کردار کے اوپر، ان کا کنٹریبیوشن کے اوپر کہ کیا کنٹریبیوشن تھا اس شہید کا. اور جناب مسلم کے پاس بھی وہ ساری صفات تھی جو ان کے بابا کے پاس تھی، کہ وہ بھی خاندان کو، ٹرائبز کو دیکھ کر بولتے تھے کہ یہ بہادر ٹرائب ہے یا بزدل ہے، یہ ایماندار ہے یا ڈس آنیسٹ کرتے ہیں، ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں یا بھروسہ نہیں کر سکتے. صرف قبیلے والوں کا نام سنتے تھے، بولتے تھے کہ یہ قبیلے والے ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں. اتنا علم تھا ان کے پاس. اسی لیے کوفہ بھیجا تھا کہ کوفے میں، کوفی لا یوفی ہے، کوفے میں جب جناب مسلم آئے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بیعت کی تھی. اب بیعت کر کے سب نے ساتھ چھوڑ دیا. تو مسلم جانتے تھے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. کئی ایسی صفات جناب مسلم. اور سب سے بڑی بات یہ تھی دوستو کہ وہ اتنے بہادر تھے. جناب مسلم کے بارے میں یہ جیسا جناب عباس کی بہادری ہے، اسی طرح مسلم ابن عقیل کی بہادری ہے. اور آپ کے بارے میں یہ آج ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی دعا مسلم ابن عقیل سے 3 دعائیں ضرور مانگو، تمہاری دعاؤں کی تمہاری حاجات پوری ہوں گی، پریشانیاں دور. 3 دعاؤں کے لیے تو اس کو ہزاروں مانگو، کوئی مشکل نہیں. آپ دفن کہاں یہ بھی معلوم ہے؟ مسجد کوفہ کے اندر. مسجد کوفہ میں جب آپ انٹر ہوتے تو سیدھا ہر زائر اندر جاتا مسجد کے، اس جگہ پہ جاتا جہاں میرا مولا زخمی ہوا تھا. پھر جب پلٹتے آپ، جیسی پلٹتے رائٹ سائڈ پہ مسلم کا روزہ ہے. جناب مسلم ابن عقیل کے روزے میں انٹر وہاں پہ یہ زیارت کے جملے جو میں نے پڑھے ابھی، وہاں پہ انٹر ہونے سے پہلے بالکل جناب مسلم کا جو روزہ ہے، جو دروازہ ہے، اس دروازے کے بالکل چند قدم پہلے رائٹ سائڈ کے اوپر ایک محراب. یہ کس کی محراب ہے؟ سب زائرین ہے. یہ محراب امیر المومنین کی ہے. یہ وہ محراب ہے کہ جہاں پہ رات میں بے نیازوں کا بے نیاز بندہ مناجات کرتا تھا. علی کی مشہور مناجات، میری خواہش ہے آج جناب مسلم ابن عقیل کی پہلی مجلس میں بول رہا ہوں، ہر کتاب میں ملے گی. مرحوم ذیشان جوادی نے ترجمہ بھی کیا اس میں. رمضان کے اعمال میں یہ مناجات ملے گی. کوئی حاجت، میں مولا عباس کے سامنے بول رہا ہوں، ان کی درگاہ میں بول رہا ہوں، لکھنؤ میں بول رہا ہوں کہ مناجات امیر المومنین اپنی روٹین میں لے کر آؤ. اردو میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، جو زبان آتی تو پڑھو. ایکسٹرا آرڈنری مناجات علی کے مناجات. آپ سوچو کہ جو کلمات علی کی زبان سے نکلے اس میں کتنا اثر ہوگا. اگر امام علی مناجات کر رہے، کس سے مناجات کر رہے؟ اللہ سے مناجات کر رہے. اور کوئی 1 گھنٹے کی دعا نہیں، ہاتھ لیا 5-10 منٹ میں پڑھ سکتے. لیکن کوئی حاجت ہو، میں اتنی بڑی بات بول رہا ممبر سے آج پہلا دن، ٹرائی کرو کہ مناجات امیر المومنین پڑھو. اردو میں پڑھو، کوئی مشکل نہیں. آپ کو اندازہ ہوگا وہ جملے سن کے کہ یہ کون بول رہا، کس طرح سے بول رہا. یا مولائی مولائی، یہی جو مناجات کے جملے، اللہ کو میرا مولا پکارا. راتوں کی تاریکی میں، راتوں کے اندھیروں میں مولا وہاں بیٹھ کر مناجات کرتے تھے. وہ محراب آج بھی موجود ہے. ہم وہاں جا کے نہیں پڑھ سک رہے تو آپ گھروں میں پڑھو، لکھنؤ میں پڑھو. میری پہلی مجلس درگاہ کی، اس میں میری خواہش ہے آپ سے کہ یہ مناجات اپنا سٹارٹ کرو. یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ ذیلحج کا مہینہ، یہ مکمل دعاؤں کا. اگر تم شروع کرو اور مسلسل 18 ذیلحج تک اگر یہ مناجات امام علی پڑھو، اس کے بعد آپ بولنا کہ آپ کی کتنی رکاوٹیں تھیں، وہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی.
علی کے نام پہ. تو جب وہ محراب سے گزرو گے تو سامنے مسلم ابن عقیل ہے. دعا ایک ہی کرو ان ایام میں کہ پروردگار ہم کو وہ یقین عطا کر جو حسین کا اوپر مسلم کو تھا. یقین آ جائے ہمارے پاس اور وہ جذبہ ہے دوستو. ہم صرف زبان سے بولتے لیکن اگر وہ جذبہ جو مسلم کا جذبہ تھا وہ جذبہ اگر ہمارے پاس آ جائے تو پھر دیکھنا کہ تمہاری زندگی بدلتی کیسے, پھر دیکھنا کہ تمہاری زندگی میں چینج کتنا آتا. مسلم ابن عقیل کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے. مسلم ابن عقیل the trusted person of امام حسین عربی, اپنے بچوں کو بھی قربان کیا. وہ جذبہ, وہ فیلنگز ٹورڈز اسلام. ہمارے پاس کتنے فیلنگز ہیں؟ 1% بھی نہیں ہے, 1% بھی نہیں ہے. ہم کو تیاری کرنا ہے 9 ذی الحجہ کی.